اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج ہم حقیقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالیں گے، جو پچھلی نشست کا تسلسل ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اطاعت و اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا اولین شرط ہے۔ مقام محبوبیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ بگوشی میں آنا لازمی و لابدی ٹھہرایا گیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں بصراحت ارشاد فرمایا گیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت اور محبت کا دعویٰ کرنا محض خام خیالی ہے۔ اللہ اور محبوب اللہ کی محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ گویا عبدیت کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن نے وہ تمام امتیازات اکثر مٹا دیے جن سے اللہ اور رسول کے درمیان دوئی یا مغایرت کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ قرآن حکیم میں ایسے مقامات بے شمار ہیں جن میں ایمان، اطاعت اور محبت کے باب میں باری تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ اس ضمن میں بعض ارشادات خداوندی ہم یہاں بیان کریں گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15، کامل ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 13، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 63، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اس کی سزا یہی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59، اور کیا ہی اچھا ہوتا وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 74، اور وہ اسلام اور رسول کے عمل میں کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سورۃ التوبہ 59، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 3، یہ آیات اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری
وہ دست برداری کا اعلان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37، جس پر اللہ نے احسان فرمایا ہے محبوب آپ نے بھی اس پر احسان کیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، اور نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کو حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ ان تمام قرآنی ارشادات میں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، حالانکہ ہر مقام پر نسبت کسی ایک کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ دونوں کو یکجا کرنے سے باری تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لائے بغیر کوئی عمل اور کوئی سعی مقبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ عمل جس کی نسبت براہ راست اس کی ذات سے ہے، جیسے قربانی جو خالصتاً اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسابقت میں کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی کا جانور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ذبح کر لیا۔ ان کے یہ عمل بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ ٹھہرا اور انہیں جملہ اہل ایمان کے ساتھ قرآن حکیم کے ذریعے یہ وعید سنائی گئی۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 1، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت کریمہ میں ان اہل ایمان کو جنہوں نے یہ عمل خیر قربانی نادانستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سر انجام دیا، متنبہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ تمہارا قربانی کرنے کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا رسول بھی اسی کے لیے قربانی کرتا ہے، لیکن جان لو کہ تمہارا یہ عمل رائے گا گیا، کیونکہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کرنا شرف قبولیت سے بہرہور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قربانی دینے کا حکم ہوا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو نسبت تھی، اس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا ادراک تھا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی وہ ذکر الہی کرتے تو ذکر رسول کو اس سے جدا نہ کرتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت سے کما حقہ آشنا تھے کہ اللہ کے بعد بزرگی و اکتائی میں کوئی آپ کا شریک و ہم اثر نہیں۔ آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی تواتر کے ساتھ تائید ملتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں اپنا سارا مال و منال لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانثار رفیق سے دریافت فرمایا۔ اس حدیث کو جامع ترمذی میں بیان کیا ہے، اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو پروانے چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ حدیث کی کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ درج ہے، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی وابستگی و شیفتگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس درجے کا تھا کہ اثناء گفتگو جب کوئی ایسا معاملہ زیر بحث آتا جس کے بارے میں انہیں علم نہ ہوتا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتے، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک